والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی معرفت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں اور آپ کئی دن سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو پہچان لیں۔ اللہ کی مخلوق کو پہچانیں گے تو اس کے خالق کا پتہ چلے گا، اور فرمایا بڑی چیزوں کو چھوڑیے، سب سے چھوٹی چیز مچھر کو آپ جان لیجیے۔ مچھر تک کو انہوں نے بتایا کہ کل ایک پوائنٹ کی بات جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ مچھر کو اللہ نے آنکھ بھی دیا ہے اور دیکھنے کو قوت دیا ہے، رات میں چراغ کی روشنی کو دن کی روشنی سمجھ کر کے بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہے۔ یہ نہیں جان پاتا ہے کہ یہ دن کی روشنی اور ہے اور چراغ کی روشنی اور ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چراغ پر نچھاور کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی روشنی کو اپنی ایمان کی روشنی سمجھ لیتا ہے۔ ایمان کی روشنی اور ہے اور خواہشات کی روشنی اور ہے، اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ اسی کو اپنی آخرت سمجھ لیتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے وہ۔ تو جہالت دونوں جگہ ہے۔ مچھر کے ہاں جو جہالت ہے وہ اپنی جان دے دیا، اس کے لیے آگے کچھ نہیں، لیکن انسان کے لیے جو جہالت ہے وہ اپنی جان تو دیتا ہے اپنی خواہشات پر، لیکن ہلاکت اس کے لیے دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کی عجائبات بھی سن لیجئے۔ بنایا کس نے؟ انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور مچھر کو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو جو بنانے والا اتنا بڑا قادر ہے، اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ پھر ہر حیوان اور پودے میں ایسے عجائبات ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور ان میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ مثلا شہد کی مکھی اور اس میں موجود عجائبات کی طرف دیکھو کہ کیسے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور گھروں میں چھتے بناتی ہے، اور کیسے اس کے لعاب سے موم اور شہد نکلتا ہے۔ ان میں سے ایک کو روشنی کا ذریعہ اور دوسری کو شفا بنایا۔ جیسے موم کے ذریعے سے موم بتی بناتے ہیں تو روشنی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور شہد میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج اس میں۔ پھر اگر تم اس کی عجیب باتوں میں غور کرو کہ وہ صرف پھولوں اور کلیوں کا رس چوستی ہیں اور نجاست و گندگی سے اجتناب کرتی ہیں، اور اپنے میں سے ایک ملکہ کی اطاعت کرتی ہیں جو جسمانی اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، اور وہی ان کی امیر ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ کبھی پاخانے پر نہیں بیٹھے گی آپ کو، یا گوبر پہ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آئے گی آپ کو، وہ پھول یا کلیوں پر ہی بیٹھتی ہو۔ اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو جسم میں ان سے بڑی ہوتی ہے، اور وہی ان کا بادشاہ ہوتی ہے، اسی کے حکم تابع جہاں کہہ دیا وہی جائیں گے، وہ ایک طرف ہی جائیں گے، الگ ہٹکیں گے نہیں، بھٹکیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی امیر کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی نجاست پر بیٹھتی ہے تو اس کو چھتے کے دروازے پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکھیوں کے اندر یہ انصاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکھی کی نجاست پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دروازے پر تمام ملکہ کی رعایا کے سامنے اسے سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی مار ڈالا جاتا ہے۔ نظام شہد کی مکھیوں میں۔ پس تم انتہائی تعجب کرو، بشرطے کہ تم اپنی ذات میں غور و فکر کرنے والے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی فکروں سے فارغ ہو، نیز اپنے ہم عصروں کے ساتھ عداوت اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے میں اپنے نفس کی خواہشات سے خالی ہو۔ ذرا کہ ایک شہد کی مکھی ہے، اور مکھی کو میں سمجھتا ہوں عقل مند کوئی نہیں کہا ہے، کہتے ہیں ذی عقل کم بولا جاتا ہے تو انسان کم بولا جاتا ہے۔
کہ عقل والے ہی ہیں، اور حیوانات میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس عقل ہی نہیں، عقل نہیں ہے شہد کی مکھی کے اندر، پھر بھی اتنا انصاف ان کے اندر ہے، اور ملکہ ایسا انصاف کرتی ہے کہ کوئی بھی مکھی اگر غلاظ پر بیٹھ جائے، گندگی پر بیٹھ جائے، تو پورے چھتے کے دروازے پر اسے شہید کر دیا جاتا ہے، مار ڈالا جاتا ہے۔ انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انصاف کا کتنا بڑا تقاضا ہے۔ عبرت یہ ہے کہ شہد کے مکھی کو بنایا کس نے، اور عقل دیا کس نے، اور پھر اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک فیکٹری کے اندر کوئی چیز بنتی ہے تو ایک ڈائی بنتا ہے، اس ڈائی میں گلا کر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ایک ہی ٹائپ کا بنے گا۔ جیسے ایک ڈائی صابن کا ہے تو صابن کا پاؤڈر ڈالیں گے تو جو پاؤڈر ڈالیں گے وہی صابن بنے گا، الگ صابن نہیں بنے گا۔ یہاں تو وہ نیم کا بھی جوس چوستی ہے، اور کریلے کا بھی جوس چوستی ہے، اور دیگر کھٹے میٹھے پھولوں کے رس چوستی ہے، اور نکتا ہے مٹھائی۔ تعجب نہیں ہے؟ ایک فیکٹری ہے، وہی منہ ہے اور وہی پیٹ ہے، اور ہر طرح کا جوس اس میں جاتا ہے، اور شہد ایک ہی ٹائپ کا نکلتا ہے، مطلب میٹھائی نکلتا ہے۔ کھٹا ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، شہد میٹھائی ہم نے سنا ہے کہاں، بلکہ جہاں شہد کا لفظ آ جائے وہاں دماغ میں جو بھی جانتا ہے شہد کو، تو دماغ میں مٹھاس کا ایک ذائقہ پیدا ہوتا ہے، میٹھا۔ کبھی آپ نے نہ ہم نے سنا کہ کھٹا، حالانکہ کھٹے پھول کا رس بھی چوستی ہے۔ وہ قدرت کس نے دیا ہے؟ پھر ان کے اندر انصاف یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر یہ کہ ان میں ایک نظام ہے، جہاں کہہ دے سب کو وہیں جانا ہے، اور منع کر دے سب کو وہیں مان جانا ہے، ہٹنا نہیں کسی کو جماعت سے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟